اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ سکینہ الحمدللہ. جی آقا الحمدللہ. کنیز، فاطمہ، اسما، صدیقہ، معصومہ میم، سکینہ، سیدہ گبرانی میم. بات دیکھیے چل رہی تھی کائے کی فعل کی گفتگو، اور فعل میں بھی کائے کی گفتگو چل رہی تھی. فعل مضاعف، فعل مضاعف. فعل مضاعف کسے کہتے ہیں؟ فعل مضاعف ایک ایسا فعل ہے کہ جس کے دو اصلی حال ہم جنس ہوں، ایک جگہ ہوں اور ایک جگہ ہوں. جنہوں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کہیں فعل مضاعف ہو تو ماضی کے اندر اس کے 5 صیغوں میں ادغام واجب ہے. 5 صیغوں میں ادغام واجب ہے. انیسہ شیخ بھی آئی. ٹھیک ہے، 5 صیغوں میں ادغام واجب ہے، باقی میں منع ہے. جیسے مدہ، مدہ، مدو، مدد، دیکھیے 5 صیغوں میں واجب. اب منع ہے. مدتا، مددنا، مددتا، مددتما، مددتم، مددتے، مددتما، مددتنا، مددتو، مددتا. شروع میں 5 میں ادغام واجب، باقی میں منع. مضارع میں آئیے، یمدو ادغام واجب، یمدانے، یمدونا، تمدو، تمدانے. یمدودنا میں منع ہے. یمدودنا 6 میں اور 12واں تمدودنا. یمدودنا تمدودنا 6 میں اور 12 میں ادغام جائز نہیں ہے، باقی میں ادغام کرنا واجب ہے. آپ یمدودو نہیں کہہ سکتے، یمدو ہی کہنا پڑے گا. یمدو، یمدانے، یمدونا، تمدو، تمدانے. ٹھیک ہے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ ماضی اور مضارع میں 2 ہی صورتیں ہیں ادغام کی، یا واجب ہے یا منع ہے. بس بات یہ ہے کہ ماضی کے شروع کے 5 صیغوں میں واجب، باقی میں منع ہے. مضارع کے 2 صیغوں میں منع، باقی میں واجب ہے. امر کی جب بات آئی تھی، امر سے مراد فعل مضارع مجزوم کہہ لیجیے، جہاں پر بھی فعل مضارع میں جزم آتا ہو. اور 5 صیغے 1 4 7 13 14، کیونکہ آپ جانتے ہیں علامت جزم ان 5 صیغوں میں کیا ہے؟ سکون ہے. تو جن فعل مضاف میں آخر میں ساکن ہو سکتا ہے، دیکھیے لام امر کی وجہ سے جزم آئے گا، لم کی وجہ سے بھی جزم آتا ہے. یاد ہے نہیں یاد ہے؟ جی یہ ابھی نہیں آیا ہے، میں بتاؤں گا. ینصر ہوتا لم آ جائیے تو لم ینصر ہو گیا. ایسے ہی یمدو ہے، مدہ یمدو. یم دو تھا نا اصل میں، یم دو دو. لم آ گیا، کیا ہو گیا؟ لم لم یمدود. لم یمدود. تو پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں، 14واں صیغہ اگر فعل مضاعف ہے تو وہاں پر ادغام جائز ہے، فعل امر میں اور مضارع مجزوم میں لم میں. جہاں جہاں بھی فعل مضارع میں آخر میں جزم آ جاتا ہو، یا لم سے آتا ہے یا لام امر سے آتا ہے اور امر حاضر سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ادغام جائز ہے. جائز کا مطلب کیا ہے کہ آپ بغیر ادغام کے لائیے، لم یمدود کہہ لیجئے، یا آپ ادغام کر دیجئے. اور آپ جانتے ہیں کہ ادغام کریں گے تو دوسرے حرف کو حرکت دینی پڑے گی، تبھی تو ادغام ہوگا. ادغام کب ہوتا ہے کہ ایک حرف کو ڈیلیٹ کر کے دوسرے کو تشدید دے دیتے ہیں، اس پہ حرکت ہوگی جبھی تو کر سکتے ہیں ایسا. جی آقا. اب مسئلہ غلطہ فاطمہ آئی ہیں؟ نہیں. ہاں، تو نبی نہیں آئی. تو آپ اس کو جب حرکت دیں گے تو مسئلہ یہ ہے، جب اس کو حرکت دیں گے تو مسئلہ یہ ہے کون سی حرکت دیں. اسے پھر اگر ہم ادغام کریں یہاں تو اسے حرکت کیا دیں؟ کسی تین عین الفعل پہ اگر پیش ہے تو اس پہ بھی دے اگر سکتے عین الفعل پہ ضمہ ہے تو اس کی وجہ سے، کائے کی وجہ سے، عین الفعل پہ اگر ضمہ ہے تو ادغام کے وقت ادغام جب کریں گے تو ضمہ بھی دے سکتے ہیں، فتحہ بھی دے سکتے ہیں، کسرہ بھی دے سکتے ہیں. لم یمدو، لم یمدہ، لم یمدے. اور بغیر ادغام کے تو ہے. تو کتنی صورتیں بنی؟ 4. بغیر ادغام کی 1. ادغام کے ساتھ 3 صورتیں، یمدہ، یمدے، یمدو. لم ہے، لے یمد یا لام امر ہوتا، لے یمدہ، لے. لیکن اگر یہاں پر مرہ لے فرہ یا پھر رو، لے یا ریر، یا ریر، لے یا پھر ادغام لام امر کی وجہ سے آخر میں سکون آ گیا اس صیغے میں، تو کیا بنا؟ لے یا ریر. ادغام جائز ہے یہاں پر، تو بغیر ادغام کے بھی لا سکتے ہیں اور ادغام کی صورت بھی لا سکتے ہیں. تو ادغام جب کریں گے تو اس کو کیا حرکت دیں؟ تو بتایا تھا اگر عین الفعل پہ ضمہ ہے تو تینوں حرکتیں دے سکتے ہیں، اور اگر عین الفعل پہ فتحہ یا کسرہ ہو تو فقط فتح یا کسرہ ہی دے سکتے ہیں، ضمہ نہیں دے سکتے. اب آپ کہہ سکتے ہیں لے یا پھر را، لے یا پھر لے، لے یا پھر را،
لے یا پھر رے. تو کتنی صورتیں بنی یہاں؟ 4، یہاں 3. 4 کیسے بنی؟ ایک بغیر ادغام کے لم یمدد اور 3 ادغام کے ساتھ لم یمدہ، لم یمدے، لم یمدو. یہاں کتنی صورتیں بنی؟ 3 صورتیں، لے یا پھر بغیر ادغام کے اور 2 ادغام کے ساتھ لے یا پھر را، لے یا پھر رے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ادغام ان فعل امر میں یا مضارع مجزوم میں 5 صیغوں میں ادغام جائز ہے. باقی مضارع کی طرح چھٹے اور 12ویں میں منع ہے. باقی 5 یہ اور 2 میں منع، 5 اور 2 7، 7 صیغے نکال کے باقی جو 7 صیغے بچتے ہیں اس میں ادغام واجب ہے. ان 5 میں جائز ہے، 4 7 13 14 میں، 2 میں منع ہے چھٹے اور 12ویں میں، باقی میں واجب ہے. سمجھ میں آئی؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر بات ادغام کی نہیں چل رہی تھی. یہ بھلے ادغام کے بارے میں تھوڑا یہ بتایا ہے، بات فعل مضاف کی چل رہی تھی کہ فعل اگر مضاف ہے تو ماضی کے 5 صیغوں میں واجب، باقی میں منع. مضارع کے 2 صیغوں میں منع، باقی میں واجب. امر کے اور مضارع مجزوم کے 5 صیغوں میں جائز، 1 4 7 13 14 میں، 2 میں منع، باقی میں واجب. مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو الگ سے، حالانکہ انہوں نے پاورقی میں کتاب میں دے رکھا ہے حاشیے میں، ادغام کے بارے میں بتاتا ہوں. اب دیکھیے ساری بات شروع سے بتاؤں تو آپ میں سے بہت سے لوگ تجوید میں جان چکے ہیں. ادغام کے معنی کیا ہے؟ جب میں پوری بحث لکھوا دوں انشاءاللہ لکھ لیجیے، بہت کام کیے. ادغام کے معنی لغت میں داخل کرنا، داخل کرنا. اصطلاح میں کیا معنی ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا. ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا. کیسے داخل کرتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف میں؟ حرف کو تشدید دینا. جی جی جی، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا. لکھی جلدی جلدی. یہ لکھوا چکا ہوں، آئے تو لکھوا چکا ہوں نا. ادغام لغت میں معنی کیا؟ داخل کرنا. اصطلاح میں ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا. بس آپ ایک چیز یاد رکھنا، جس حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر رہے ہیں، جس حرف کو داخل کر رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ مدغام. اور جس کو داخل کر رہے ہیں مدغم فی. یہ یاد رکھنا، مدغام، مدغم فی، مدغم، مدغم فی. مدغم جس حرف کو داخل کر رہے ہیں، جس حرف کو داخل کر رہے ہیں، جس حرف کو ڈیلیٹ کیا ہے، جسے حذف کیا ہے، جسے جس حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر رہے ہیں. جس حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں مدغم. اور جس حرف میں داخل کیا جا رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مدغم فی ہے. خلچہ فاطمہ آئی ہیں، ٹھیک ہے، خلچہ فاطمہ، ٹھیک ہے. جس حرف کو داخل کیا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں مدغم. مدغم جو ہے وہ آپ صرفی اعتبار سے آگے جا کر پڑھیں گے، اس میں مفعول ہے، داخل کیا ہوا، ادغام کیا ہوا. اور مدغم فی کو فی ہے یعنی اس میں داخل کیا ہوا. کس میں داخل کیا ہوا؟ دوسرے حرف کو کہتے ہیں مدغم فی. مدغم فی جس میں حرف ادغام ہوا ہو، جس میں حرف ادغام ہوا ہو اسے کہتے ہیں مدغم فی. دیکھیے مد دا ہے نا، پہلے والا دال کیا ہے؟ مدغم. یہ ہے مدغم، یہ والے دال کو اس میں داخل کیا ہے نا. پہلا والا دال مدغم ہے، دوسرے والے میں داخل کیا جس پر تجدید تھی، اسے کہتے ہیں مدغم فی. یاد رہے گی یہ بات، مدغم فی. جی آواز نکال دوں، یہ لکھوا چکا تھا میں. اور جنہوں نے اگر یہ نیچے والا نہیں لکھا، لکھے مدغم فی نہیں لکھا، جی لکھ دیا. مدغم فی. یہ میں نے شام والی تجوید میں باقاعدہ بتایا ہے، لکھوایا ہے، پڑھا ہے. مدغم اور عربی کچھ دن پہلے کی بات ہے. مدغم فی. ہو گیا ادغام کی تعریف. پھر ادغام کی قسمیں میں نے لکھوائی آپ کو، لکھوائی تھی اس دن، ابھی کل ہی تو لکھوائی ہیں، پرسوں. ادغام کی قسمیں، یا واجب ہے، ممتنع ہے، منع ہے، یا جائز ہے.
جائز ادغام یا ممتنع واجب ہے یا ممتنع ہے یا جائز؟ نہیں پہلے تو مٹا دوں اسے، کیا گا یہ لکھوا چکا کیا ہوں تھا ہاں لکھا ہے. جی. پہلے یہ دیکھیں ادغام ہوتا کب ہے. ادغام موارد ادغام، موارد ادغام یعنی ادغام کے مقام. کہاں پہ ادغام ہوتا ہے آپ جانتے ہی ہیں، دو ایک جیسے حرف میں تو ادغام ہوتا ہے. جی اب یہ دو حرف کہاں پہ ہوگا ادغام؟ ایک جیسے دو حرفوں میں، ایک جیسے دو حروف میں، ایک جیسے دو حروف میں. ٹھیک ہے، اسے جیسے مدہ. جی مددہ، یہ ایک جیسے دو حرف ہے نا، ایک جیسے دو حرف میں ایسے ہو جائے گا یہ مدہ. ایک جیسے دو حرف میں یا تو ادغام ہوگا یا صرف کی کاپی میں لکھا ہوا ہے، جی صرف کی کاپی میں لکھا ہوا ہے فعل مضاف میں. ہاں دو متقارب، دو ایک جگہ ہو پہلا ساتھ میں دوسرا متحرک. نہیں وہ بات کی بات ہے، وہ تو موارد نہیں ہے. شرط ہے پھر. دو متقارب حروف میں، یا تو دو ایک جیسے حروف میں یا دو متقارب حروف میں ہوگا. دو متقارب حروف میں. اب آپ کہیں گے دو متقارب کے کیا مطلب ہے؟ متقارب یعنی قریب. دو حرف یا تو ایک جیسے ہیں، جیسے دال دال ایک جیسے ہیں، لیکن کچھ حروف ایسے جو ایک دوسرے سے قریب ہیں. اب یہ ایک دوسرے سے قریب پتہ کیسے ہوتے ہیں؟ اس وقت یہ متقارب ہوتے ہیں جب یا تو مخرج میں نزدیک ہوں یا تو مخرج میں نزدیک ہے ایک دوسرے سے، یا تو مخرج میں ایک دوسرے سے نزدیک ہیں، یا تو مخرج میں ایک دوسرے سے نزدیک ہیں، یا صفت میں، یا صفت میں ایک دوسرے سے نزدیک ہوں. یا تو انہوں نے کہا دو ایک جیسے ادغام ادغام کے جو مقامات ہیں کہاں ادغام ہوگا، تو دو مقام ہیں. یا تو دو ایک جیسے حرف ہوں یا دو حرف ایک دوسرے سے قریب ہوں. دو ایک دوسرے سے دو حرف ہیں جو ایک دوسرے سے قریب ہیں. وہ کس اعتبار سے قریب ہیں؟ یا تو مخرج میں قریب ہیں دونوں، یا صفت میں قریب ہے. صفت آپ نے تجوید میں پڑھی ہوگی، صفت کون کون سی صفتیں؟ صفت استعلاء، صفت فلا، یہ سب. ٹھیک ہے، مثال دیکھیے آپ، مثال دیکھیے. میں یتقی، نون اور یہ کو متقارب کہا گیا ہے. نون اور یہ کو متقارب کہا ہے، اس لیے یہاں پر ادغام ہو گیا. دیکھیں میں یتقی اللہ، میں یتقی اللہ. نون اور یہ متقارب ہیں. یرملون یعنی نون کے بعد یرملون متقارب ہیں. نون کے بعد یرملون بولیے متقارب ہیں. آئیے مٹا دوں، یہ لکھ لیا. جی یاد ہاں. اب ادغام کی قسمیں یاد ہیں آپ کو؟ ادغام کی قسمیں یاد ہیں؟ واجب، منع اور جائز. موارد ادغام کے واجب مقامات. اب ایک ایک کرتے ہوئے گنا دوں آپ کو. واجب کب ہے، جائز کب ہے، منع کب ہے. ادغام واجب یعنی واجب ادغام. ادغام واجب یعنی جہاں ادغام واجب ہے وہاں. ٹھیک ہے. جی دو ایک جیسے حرف میں پہلا ساکن ہو، پہلا ساکن اور دوسرا
متحرک ہو یعنی دوسرے پہ حرکت ہو تو ادغام واجب ہے. پہلا دو ایک جیسے حرفوں میں پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو ادغام بولیے واجب ہو. واجب ہے. ہو. اب اس کی دو صورتیں ہیں. چاہے یہ دو حرف ایک کلمے میں ہوں, چاہے یہ دو حرف چاہے ایک کلمے میں ہوں, جیسے المعلم. دو لام ہے نہیں ہے. ہلو دیکھیے المعلم میں دو لام ایک جیسے ہیں. پہلا لام ساکن دوسرے پہ حرکت ہے جی ہے. اور ایک کلمے میں معلم ایک کلمہ ہے. چاہے دوسرے جو ہے دو کلمے میں ہو, چاہے دو کلموں میں ہو. دو کلموں کی مثال اکریم دیکھیے ایک الگ ورڈ ہے. اکریم ایک فعل ماضی ہے یہ جی. اکریم محمدن. جو میم ساکن ہے دوسرا میم متحرک ہے. میم ساکن ہے دوسرا میم ساکن ہے. ہلو جی آ رہا ہے. جی. لیکن یہ دونوں الگ الگ کلمے میں, ایک ہے اکرم اس کلمے میں میم اور دوسرا ہے محمد میں, تو ادغام یہاں بھی واجب ہے. اکرم محمدن, اکرم محمدن, اکرم محمدن. ٹھیک ہے. تو ادغام واجب کا ایک مقام کیا ہے کہ دو ایک جیسے حرف میں پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو. ادغام واجب ہے. فرق نہیں کرتا کہ وہ دونوں حرف ایک جیسے پہلا ساکن دوسرا متحرک ایک کلمے میں ہو چاہے دو کلمے میں ہو. ادغام واجب. لکھ لیا یہ مٹا دوں؟ جی لکھ لیا. اور باقی نے کنیز فاطمہ جی آگے لکھ لیا مٹا دوں؟ جی آگے لکھ لیا. دوسرا مقام جب دونوں حرف متحرک ہوں, جب دونوں حرف متحرک ہوں لیکن پہلا حرف جائز التسکین ہو. جائز التسکین یعنی بولیے جائز التسکین کا کیا مطلب ہے؟ ہلو جائز التسکین ہو یعنی اس کو ساکن کرنا جائز ہو, سکون دینا اسے. بولیے جب دونوں حرف متحرک ہے ماں دادا. دیکھیے پہلی شرط تو اس میں ہے نہیں کہ پہلا ساکن دوسرا متحرک. جب دونوں متحرک ہو لیکن پہلا والا جائز التسکین ہو یعنی اسے سکون دینا جائز ہو جائے گا مدہ. ادغام واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو یا نہیں؟ جی آ رہا ہے. سوال نہیں کیا کسی نے جائز التسکین کب ہوگا؟ مٹا دوں؟ جی اب جائز التسکین کا لکھوا دوں آپ کو. جائز التسکین کسے کہتے ہیں؟ یعنی سکون دینا جائز ہے. سکون دینا جائز ہے یعنی دونوں متحرک ہیں لیکن پہلے کو سکون دینا جائز ہو. جائز التسکین کب ہوگا؟ جائز التسکین پہلا والا حرف اس وقت جائز التسکین نہ ہو. اس وقت جائز التسکین ہوگا کہ جب جی پہلا والا حرف فاؤل فعل نہ ہو. پہلا والا حرف فاؤل فعل نہ ہو. ٹھیک ہے, کل میں نہ فاؤل فعل نہیں. جب
پہلا والا حرف کلمے کا پہلا نہ ہو، پہلا حرف نہ ہو، پہلا حرف نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر وہ پہلا حرف ہے نا کلمے کا تو اس میں ادغام نہیں ہوگا. دیکھیے دیکھیے کیا ہے یہ؟ ہلو، ممد مومن. دیکھیے دو میم ہیں، دو میم جی ہیں، دونوں متحرک ہیں، جی لیکن پہلا والا جائز التسکین نہیں ہے، سکون دینا جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کلمے کا پہلا ورڈ ہے، اگر اسے ساکن کر دو گے تو کیسے پڑھ لو گے؟ جی جب پہلا والا حرف جائز التسکین کب ہوگا؟ پہلا والا حرف جب کلمے کا پہلا حرف نہ ہو. دیکھیے یہ جائز التسکین نہیں ہے، لہٰذا یہ ادغام جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا ادغام واجب کب ہے؟ کہ جب دونوں متحرک ہوں، پہلا والا جائز التسکین ہو. تو جائز التسکین ہے، سکون دینا جائز. تو دوسرا مقام کب ہے؟ خود پہلا والا حرف. اور پہلا پوائنٹ کچھ بدل کے لکھوا دیجیے. جی پہلا پوائنٹ کچھ بدل کے لکھوا دیجیے، یہ تو سمجھ میں نہیں آ پا رہا. کیوں؟ جب دو ایک جیسے حروف میں، کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ دو ایک اگر سمجھا ہوا ہے لیکن لکھنا مشکل ہو جائے جیسے گا. حروف میں سے پہلا والا پہلا حرف، دو ایک جیسے حروف میں سے پہلا والا حرف کلمے کا پہلا حرف نہ ہو. مومن میں دو حرف ایک جیسے ہیں، میم. ٹھیک ہے، پہلا والا حرف کلمے کا پہلا حرف ہے، اس لیے یہاں پر ادغام نہیں ہو سکتا، یہ جائز التسکین نہیں ہے، سکون دینا اسے جائز نہیں ہے. دوسرا کیا ہے؟ پہلا والا، دونوں میں سے پہلا والا، دو ایک جیسے حروف میں سے پہلا والا مدغم فی نہ ہو. مدغم فی یعنی کیا مطلب ہے؟ مدغم فی نہ ہو یعنی خود اس کے اندر ادغام ہوا نہ ہو. ٹھیک ہے، اس پہ ترجیح دیتے ہیں ہم. ہاں جیسے دیکھیے اب دیکھیے دو حرف میں یہ والے دال اور دال، ان دونوں کو دیکھیے، دونوں متحرک ہیں، لیکن پہلا والا یہ والا جائز التسکین نہیں ہے، سکون دینا اسے جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خود یہ مدغم فی ہے، ایک دال اس کے اندر خود آلریڈی ادغام ہوا ہے، خود اس کے اندر آلریڈی ایک دال ادغام ہوا ہے، لہذا یہ پہلا والا یہ جائز التسکین نہیں ہے، اسے ساکن نہیں کر سکتے آپ. اب جب ساکن نہیں کرتے، جائز التسکین نہیں ہے، تو ادغام اب یہاں واجب نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ جی ہلو. جی اور کیا لکھا ہوا ہے؟ دو ایک جیسے حروف میں سے پہلا والا حرف مدغم فی نہ ہو. مددہ میں جو آخر میں ایک دال ہے اور ایک یہ دال ہے، تو پہلا والا دال دونوں متحرک ہے، لیکن پہلا والا دال کو آپ ساکن نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ خود آلریڈی وہ مدغم فی ہے، خود ایک دال اس کے اندر ہے، ایک حرف خود آلریڈی اس کے اندر ہے، مدغم فی ہے، لہذا اس کو ساکن نہیں کر سکتے آپ. مٹا دوں؟ مٹا دوں؟ جی اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا؟ دو حرف ایک جیسے ہوں، یعنی دو حرف متحرک ہوں، دونوں حرف متحرک ہوں، پہلا جائز التسکین ہو یعنی سکون دینا جائز ہو. جب سکون دینا جائز ہے تو اس میں تو حرکت ہے، اس حرکت کا کیا کریں؟ اس حرکت کا کیا کریں؟ سمجھ میں آئی بات؟ ہلو. جی آغا جی. جس وقت
दो एक जैसे हुरूफ में से पहला हर्फ जायज़ुत तस्कीन हो, सुकून देना जायज हो, यानी जायज़ुत तस्कीन हो। ये वर्ड समझ में आ जाएगा ना, कभी भूल जाए जायज़ुत तस्कीन। समझ गया। हाँ, जायज़ुत तस्कीन, जिस वक्त दो एक जैसे हुरूफ में से पहला हर्फ जायज़ुत तस्कीन हो तो दो मकाम पर उसकी हरकत माक़बल को देंगे, माक़बल को देंगे। कौन से हैं वो दो मकाम? नंबर एक, दो मकाम पर उसकी हरकत माक़बल को दे देंगे। नंबर एक, उसका माक़बल हर्फ सही और साकिन हो। सही और साकिन हो यानी साकिन को समझ गए, इसके माक़बल वाला हर्फ साकिन हो। सही का क्या मतलब है, याद है किसी को? हर्फ इल्लत ना हो, हर्फ इल्लत ना हो, उसका माक़बल हर्फ हर्फ सही और साकिन हो। तो अब पहले वाले हर्फ की हरकत, दो एक जैसे हुरूफ में से पहले वाले हर्फ की हरकत किसे दे देंगे? माक़बल को दे देंगे। जैसे जैसे यफ़उलु, यम दो दो, देखिए, देख रहे हैं आप, दो हर्फ एक जैसे हैं, दोनों मुताल्लिक हैं, पहला जायज़ुत तस्कीन है। क्यों जायज़ुत तस्कीन है? एक तो कलमे का पहला हर्फ नहीं है ये, दूसरा ये खुद मुदग़म फी भी नहीं है, तो इसका मतलब सुकून देना इसको जायज है। तो इसका माक़बल हर्फ सही भी है, मीम है, और साकिन भी है, तो इसकी हरकत माक़बल को दे देंगे। समझ में आ गई बात? इसकी हरकत माक़बल को दे देंगे। अभी साकिन बचेगा, इल्ग़ाम हो जाएगा यमुद्दो हो जाएगा। हेलो जी आवा या मुझको। हाँ, ये कह रहे हैं कि जिस वक्त दो हुरूफ में से, दो एक जैसे हुरूफ में से पहला भी मुतहर्रिक दूसरा भी मुतहर्रिक, दो, रुकिए मैंने यहाँ कर दी, जिस वक्त दो एक जैसे हुरूफ में से दो एक जैसे हुरूफ में से पहला जायज़ुत तस्कीन हो, चले इतना भी काफी है, वरना ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस वक्त दो एक जैसे हुरूफ में से दोनों मुतहर्रिक हो और पहला जायज़ुत तस्कीन हो तो दो मकाम पर उसकी हरकत माक़बल को देंगे। पहला मकाम कि उससे माक़बल वाला हर्फ सही और साकिन हो, तो यम दो, इन दो हर्फ में से पहले वाला जायज़ुत तस्कीन है, तो इसकी हरकत माक़बल को देंगे क्योंकि इससे माक़बल हर्फ सही और साकिन है। दूसरा, उसका माक़बल हर्फ फाउल फेल हो और साकिन हो, फाउल फेल हो और साकिन हो। यहां पे लिखना मिसाल जो मैं यहां लिखवा रहा हूं। आप इस मोरिद में आप लोग कह सकते हैं कि भाई ये तो बात वही हो गई, यहाँ भी माक़बल जो है वो साकिन हो, तो ये भी तो माक़बल ही है, यहाँ भी तो माक़बल की बात चल रही है, साकिन भी है, तो फिर ये दो क्यों कर दिए? कहा कि यहाँ पर शर्त थी कि सही भी हो हर्फ और साकिन भी हो, यहाँ पर साकिन हो, सही ना भी हो तो चलेगा, सही ना भी हो तो, हेलो जी आवा। देखिए दो हर्फ एक जैसे हैं, दोनों मुताल्लिक है, पहला जायज़ुत तस्कीन है, क्यों? क्योंकि तो कलमे का पहला हर्फ भी नहीं है, ये मुदग़म फी भी नहीं है, लिहाजा, और इससे पहले जो है यौददु में वदादा था ना, ये फाउल फेल है और साकिन है, तो इसकी हरकत माक़बल को दे दी, या वद्दो, क्या हो जाएगा? या, अब ये दाल साकिन बच्चा बाद वाला ये वाला, तो अब इसे इज़्हार कर दीजिए, हो जाएगा या वद्दो, हो जाएगा या वद्दो, ठीक है।
आधा एक बार वाला ये वाला ये कह सही रहे मतलब हैं में हरफ सही का मतलब हरफ इल्लत ना हो। हरफ इल्लत 3 है, वाव है, अलिफ है, या है। अगर इसका माक़बल हर्फ सही हो, यानी 3 हर्फ में से ना हो, इससे माक़बल वाला हर्फ वाव अलिफ या में से ना हो और वो साकिन हो, तो इसकी हरकत उसे दे दी जाएगी। और यहाँ पर क्या है कि इसका माक़बल हर्फ फाउल फेल हो, यानी कलमे का फाउल फेल हो और वो साकिन हो, तो इसकी हरकत उसे दे दी जाएगी। यवद्दो, समझ में आ गई बात? तो अगर तो इनका यही रूल अप्लाई हो रहा है ना, अगर इदगाम का मुजारे में यही लॉ अप्लाई हो रहा है ना, यही कानून अप्लाई हो रहा है ना। जी 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 जी, तभी तो इदगाम वाजिब है। मैं और पहले उस दिन बताया तो था, जी जी मैंने उस दिन बातों में बताया था कि माजी में इदगाम क्यों वाजिब है 5 सीगों में, क्योंकि दोनों मुतारिक तो हैं लेकिन पहला जायज़ तस्कीन है, इसलिए इदगाम वाजिब है। और मना क्यों था? क्योंकि नीचे ज़मीरे मरफूए मुत्तसिल उससे मिलने की वजह से लामुल फेल साकिन था। जब वो साकिन था जिसमें इदगाम करना था, तो कैसे आप उसे इदगाम कर सकते हैं उसके अंदर, इसलिए मना था। ऐसे ही मुजारे में थी। मिटा दूं, लिख लिया? जी लिखिए। ये था कब? जब दो एक जैसे हर्फ हों। जब दो एक जैसे हर्फ हों तो इदगाम वाजिब था। कब? जब दोनों हर्फों में से पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक हो, या दोनों मुतहर्रिक हो तो पहले के ऊपर साकिन करना जायज हो, उसका मकाम था। मुतकारिब जो हर्फ है बताया था ना, 2 मकाम है, जब एक जैसे हर्फ मुमासिल और मुतकारिब। मुतकारिब जो एक दूसरे से करीब हैं, उसके बारे में इंशाअल्लाह मैं कल बताऊंगा, टाइम हो गया, ठीक है, कि मुतकारिब के दरमियान कब इदगाम होगा, ठीक है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज। समझ में आया आप लोगों के? समझ में आया आप लोगों के?